قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد جو اس کا بنیادی ہدف یا موضوع ہے وہ کیا ہے، اور سائنس کو عمومی طور پہ جب دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو وہ اپنا موضوع یا ہدف کیا بیان کرتی ہے؟ کیا دونوں میں کسی لحاظ سے کوئی تقابل ہو سکتا ہے؟ ان دونوں ایک ہی سوال کا جواب دے رہے ہیں یا دونوں الگ الگ دائروں میں کھڑے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید یہ معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس نے اس سے پہلے بھی کتابیں اتاری ہیں، اور کتابوں کے بارے میں مزید یہ وضاحت کی ہے کہ وہ براہ راست نہیں اتاری گئیں، وہ پیغمبروں پر اتاری گئی ہیں، اور پیغمبروں کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس سوال کو خود موضوع بنا کر قرآن مجید نے اپنے بارے میں بھی وضاحت کی ہے، پیغمبری کے منصب کے بارے میں بھی وضاحت کی ہے، اس کی ضرورت کو بھی بیان کیا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ موضوع اگرچہ متعدد جگہ قرآن میں زیر بحث آیا ہے، لیکن اس کا سب سے جامع بیان سورہ بقرہ میں ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو بنیادی ہدایت دے کر پیدا کیا۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انسان ہدایت تک ارتقاء سے نہیں پہنچا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم و حوا کو تخلیق کیا تو جس طرح انہیں انسانی شرف عطا ہوا، اسی طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ کر کے نبوت بھی دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت تام صورت میں پہلے دن ہی مل گئی، یعنی اس میں کوئی نقص نہیں رہا، وہ پوری مل گئی۔ پوری ہدایت کیا ہے؟ پوری ہدایت یہ ہے کہ میرے باطن میں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور رکھا ہے، یعنی میں صحیح رویہ اختیار کروں، میں اپنی صحیح حیثیت پہچانوں، میں اپنے مبدا کے بارے میں صحیح مقام پر کھڑا ہوں، میں اپنے منتہا کے بارے میں صحیح مقام پر کھڑا ہوں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ بتا دیا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ میں نے یہ دنیا ابتلاء کے اصول پر بنائی ہے۔ میں نے یہاں تمہیں آخری فیصلہ کر کے نہیں بھیجا، بلکہ پہلے مرحلے میں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ میرے اس آخری فیصلے میں سرفرازی پانے کے لیے کون منتخب ہوتا ہے۔ ٹھیک، جو لوگ اس ابتلاء میں منتخب ہوں گے وہی آگے میرے فردوس میں آباد ہوں گے۔ یہ اسکیم اگر پیش نظر رہے تو ابتلاء کے لیے یہ ہدایت ضروری ہے کہ میں اس ابتلاء میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں۔ تو اب ایک لفظ میں گویا اللہ کی ہدایت کا موضوع متعین ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے انتخاب میں میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں، یہ اللہ کی ہدایت کا موضوع ہے۔ اسی کو بالاجمال ہمارے اندر ودیت کیا گیا ہے، اسی کو پیغمبر لے کے آئے ہیں، اسی کو کتابوں کے ذریعے سے تمام نزاعات کا فیصلہ کرنے کے لیے اس خصوصی اہتمام کی صورت دی گئی ہے۔ یعنی اس میں جو محور کی حیثیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، ایسی ہدایت جو مجھے وہاں کامیاب کر دے۔ اب ظاہر ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں تو میرے پیش نظر مقاصد ہی بالکل دوسرے ہوتے ہیں۔ یعنی میں جب دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے جس چیز کا شعور ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے پیاس لگتی ہے، میری کچھ معاشی ضرورتیں ہیں، مجھے کچھ کما کے لانا ہے، میرے اندر کچھ خواہشیں رکھی گئی ہیں، میں سہولت طلب کرتا ہوں، میں آرام چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں برتر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری جبلت کے یہ تقاضے جو میرے وجود کا حصہ ہیں وہ میری دنیوی زندگی کو متعین کرتے ہیں، اور دنیوی زندگی میں ظاہر ہے کہ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ سہولتیں زیادہ سے زیادہ کس طرح میسر آ سکتی ہیں۔ جو میری زندگی کے ان عوامل سے مسائل پیدا ہوتے ہیں میں ان کو حل بھی کرنا چاہتا ہوں، اور میرے گرد و پیش میں پوری کائنات موجود ہے جس میں مادے میں قوت کا ظہور ہو رہا ہے، میرا نفس بھی ہے، میں ان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے اندر علم کی طلب رکھی گئی ہے۔ تو دنیوی زندگی میں میں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں گا، یعنی میں اپنی سیاست کی طرف متوجہ ہوں گا، میں اپنی معیشت کی طرف متوجہ ہوں گا، یہ انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ اسی طرح میرے اندر شدید طلب ہوگی کہ میں نئی سے نئی چیزیں جانوں، نئی سے نئی دنیایں دریافت کروں، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں پیدا کروں، میرے اندر جو خواہشیں ہیں ان کو دنیا کی اس مختصر زندگی میں پورا کرنے کی صحیح کروں۔ اور اگر میں کسی چیز کو قاعدے ضابطے میں بھی ڈالنا چاہوں گا تو سب سے پہلے اپنے انہی جبلی تقاضوں کو پورا کرنے کو ہدف بناؤں گا۔ ٹھیک، یہ
دونوں مقاصد بالکل الگ الگ ہیں. یعنی ایک میں میرے سامنے ایک مختصر زندگی ہے، 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، اس زندگی کے تقاضے ہیں. اور دوسری جانب میرے سامنے وہ ابتلا ہے جس میں کامیاب ہو کر مجھے اللہ کے فردوس کے لیے منتخب ہونا ہے. دونوں تقاضے اپنی ذات میں بالکل الگ الگ ہیں. اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ تقاضے بھی مجھے اسی دنیا میں پورے کرنے ہیں اور یہ تقاضے بھی اسی دنیا میں پورے کرنے ہیں، لیکن اپنی فطرت کے لحاظ سے یہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. اس لیے ان کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے. یعنی سائنس کس طرح وجود پذیر ہوئی ہے، وہ میرے ان جبلی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وجود پذیر ہوئی ہے. یعنی میں اس دنیا کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں، میں اندر اتر کر اس کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. مجھے جو مشکلات درپیش ہیں میں ان کا حل تلاش کرنا چاہتا ہوں. میں اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی خواہش رکھتا ہوں تو اس میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں، میں ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتا ہوں. یہ اس دنیا کی زندگی میں میری ضروریات ہیں. اور انسان کی ضروریات کے لفظ کو اگر آپ لے لیں تو وہاں تک محدود نہیں رہتی. اس کو ایک حصے جمالیات بھی حاصل ہوئی ہے، تو اس حصے جمالیات کے تقاضے بھی وہ پورا کرنا چاہتا ہے. اس کی خواہشات ہیں، اس کی رغبات ہیں. ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر میرے اندر جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں وہ کسی علم کے ایجاد کا باعث بنتے ہیں. میں اگر مثال کے طور پر معاشرتی علوم یا سوشل سائنسز میں دلچسپی لیتا ہوں تو کس لیے لیتا ہوں؟ اس لیے کہ میری زندگی جہاں ایک معاشرت میں بندھی ہوئی ہے، اس سے کچھ سیاسی تقاضے پیدا ہوتے ہیں، اس سے کچھ معاشی تعلقات پیدا ہوتے ہیں. اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ علوم وجود میں آ جاتے ہیں. ان علوم کے لیے مجھے یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں اس دنیا کے اندر اتر کر وہ چیزیں دریافت کروں جو ان میں میری مشکلات کا ازالہ کر سکیں، میرے لیے سہولت پیدا کر سکیں. تو ظاہر ہے کہ نیچرل سائنسز کی طرف میرا رجحان ہوتا ہے. قدیم ترین زمانے سے، پہلے دن سے انسان نے جب آگ دریافت کی ہوگی یا پہیہ ایجاد کیا ہوگا، اس وقت بھی یہی داعیات ہیں جو اس کے اندر پیدا ہوئے. ضرورت پیدا ہوتی ہے. تو یہ میری دنیاوی زندگی کی ضرورتیں ہیں، اور وہ میری دنیاوی زندگی میں ایسے رویوں کو اختیار کرنا ہے جو مجھے ابتلا میں کامیاب کر دیں. ٹھیک. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں مقاصد بھی الگ ہیں، دونوں کے لیے ہدایت بھی الگ الگ چاہیے، دونوں کے لیے علم کی نوعیت بھی بالکل الگ ہے. تو اس وجہ سے ان دونوں کو ان کی جگہ پر رکھ کر دیکھا جائے گا تو انسان کے لیے صلاح و فلاح کا ذریعہ بنیں گے. ان کے مابین تعلقات پیدا کرنے کی صحیح آخر کی کیوں جائے؟ دونوں کا دائرہ بالکل الگ ہے. میں جس وقت باہر نکلتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ مجھے معاش کی جدوجہد کرنی ہے تاکہ میں اچھا گھر بنا سکوں، میں اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے سکوں، تعلیم دلا سکوں، میرے حالات اچھے ہوں، میرے پاس رزق میں فراخی ہو، یہ مقاصد لے کے جب میں باہر نکلتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل عطا فرمائی ہے. میں اس میں مطالعہ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میرے لیے کون سا کاروبار موزوں ہے، مجھے ملازمت کر لینی چاہیے. میں اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں، اپنے زمانے کا بھی مطالعہ کرتا ہوں، اپنے لیے ایک لائحہ عمل تیار کر لیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ اس میں جہاں تک تدبیر کا تعلق ہے، پیشے کے انتخاب کا تعلق ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنے کے طریقوں کا تعلق ہے، اس میں کسی جگہ بھی میرا مذہب مسئلہ ہی نہیں بنتا. وہ کہاں مسئلہ بنتا ہے؟ وہ اس وقت مسئلہ بنتا ہے کہ مجھے جو پیشہ بھی اختیار کرنا ہے یا جو جدوجہد بھی کرنی ہے اس میں اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ رکھنا ہے. یہ اخلاقی وجود کو پاکیزہ کر رکھنا ہے، یہ اس ابتلا کا تقاضا ہے. یعنی مجھے اپنے آپ کو پاکیزگی کے ساتھ اس دنیا میں رہنے بسنے کے قابل بنانا ہے اور ہر شعبہ زندگی میں بنانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے، مجھے ایک ابتلا سے گزارا جا رہا ہے. میں کہیں اس دنیا کی زندگی میں الجھ کر یا اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے یا اس میں اپنی خواہشات پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہاں ناکام نہ کر لوں. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ مذہب کا یا اللہ کی کتابوں کا یا اللہ کے پیغمبروں کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ آخرت. یا یوں کہہ لیجئے کہ میری موت. مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. رخصت ہونے کے بعد اگر تو مجھے اطمینان ہے کہ میں مٹی میں مل جاؤں گا، مجھے کہیں اٹھنا نہیں ہے، مجھے جواب دہ نہیں ہونا، مجھے کسی کے سامنے نہیں جانا، میری کسی خالق سے ملاقات نہیں ہونی، تو مسئلہ ختم ہو گیا، پھر تو میں توجہ بھی نہیں کروں گا. لیکن اگر اس کا امکان ہے تو پھر ظاہر ہے یہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اور میں اس مسئلے کے لیے ہدایت چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ وہ ہدایت میرے اندر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا آدم علیہ السلام کے زمانے سے پیغمبروں کے ذریعے سے اہتمام بھی کیا ہے.
تو یہ تمام اپنی جگہ پر موجود ہے، یہ میری ایک الگ ضرورت ہے، اور یہ ضرورت بھی مجھے اسی دنیا کی زندگی میں پوری کرنی ہے، یعنی میں اس سے گریز نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ جب یہ دیکھا گیا کہ لوگ اس ہدایت کے بارے میں مختلف ہی ہو رہے ہیں، ان میں اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، تو ہم نے پیغمبر بھیجے، اور دیکھیے اس میں کیا کہا، مبشرین و منذرین، تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ دنیا کی زندگی پر تمہاری زندگی ختم نہیں ہو رہی، اس کے بعد تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور وہاں اگر تیاری کر کے نہیں پہنچو گے تو مواخذے میں آ جاؤ گے، اس سے وہ خبردار کریں۔ اس کو کس لفظ سے ادا کیا؟ منذرین۔ اور اگر تم نے اپنے آپ کو کامیاب کر لیا تو اس کے نتیجے میں تمہیں خدا کا فردوس، ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، اس کو مبشرین کے لفظ سے ادا کیا۔ اور کتابوں کے بارے میں بتایا کہ اس ہدایت میں چونکہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو ہم نے کتابیں نازل کر دیں لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ۔ تو اس طرح قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی ان آیات میں پوری بات کا جواب دے دیا کہ مذہب کا، اللہ کی کتابوں کا، پیغمبروں کا مقصد کیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ وہ مقصد ہی اس سے بالکل مختلف ہے۔ اور سائنس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ تو ہماری جبلت میں جو چیزیں ودیت کی گئی ہیں اور جو ہماری اس دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے عرض پیدا کرتی ہیں، ان کا لازمی نتیجہ ہے۔ سائنس کیا ہے؟ وہ در حقیقت اس علم کا حصول ہے جو ہماری اس موجودہ زندگی میں ہمارے لیے راحت پیدا کر سکے، ہمارے لیے باطنی تسکین کا سامان پیدا کر سکے، ہمارے لیے ہماری خواہشوں کو پورا کرنے کے اسباب پیدا کر سکے، ہمیں خطرات سے بچا سکے، ہم اس کے ذریعے سے اپنی حفاظت کر سکیں، خواہ وہ انفرادی زندگی کا معاملہ ہو یا اجتماعی زندگی کا معاملہ۔ تو دونوں کا مقصد الگ، دونوں کا دائرہ الگ، دونوں کے لیے جو دنیا بنائی گئی ہے وہ اگرچہ ایک ہے، لیکن ان دونوں میں دو الگ الگ علوم کسی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس میں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سائنس کوئی ایسی چیز کہہ دیتی ہے جس کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شاید کسی مذہبی تصور پر اثر انداز ہوگی، اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مذہب اپنی بات بیان کرتے ہوئے کوئی ایسی چیز واضح کر دیتا ہے جس میں سائنس سے متعلق چیزوں پر بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ جزوی معاملات ہیں، ان کا کوئی مقصد سے تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہمیں بھی زندگی میں پیش آتی ہیں، یعنی میں نے جن موضوعات کو کبھی اختیار ہی نہیں کیا، یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کروں جس کو اس موضوع سے بھی کوئی تقویت حاصل ہو رہی ہو۔ تو یہ ضمنی چیزیں ہیں جو قرآن میں بھی زیر بحث آ جاتی ہیں، ضمنی چیزیں ہیں جو سائنس میں بھی زیر بحث آ جاتی ہیں، ورنہ دونوں کا مقصد، دونوں کا ہدف، دونوں کا دائرہ بالکل الگ الگ ہے۔